رسول اللہ کی زندگی کے اندر عام معمولات میں رسول اللہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب فجر کا وقت قریب ہو جاتا نا، اور رسول اللہ بالفرض اس وقت بیدار ہوتے، اور امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے تذکرے کیے ہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے اور فجر سے کچھ پہلے آرام کرتے اور اس کے بعد فجر سے پہلے جاگ جاتے۔ لیکن کسی دن ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ جاگ رہے ہیں تو رسول اللہ صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے لیٹ کے آرام نہیں تھے کرتے کہ کہیں اگر میں لیٹ گیا تو فجر کی نماز میں چند لمحے تاخیر نہ ہو جائے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے چہرہ مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور بیٹھے بیٹھے آرام کر لیا کرتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹ کے نہیں، بیٹھے بیٹھے۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس انداز میں بیٹھتے کہ اگر نیند آئے تو غفلت والی نیند نہ آئے۔ جیسے آپ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نیند کا جھونکا آتا ہے تو جیسے ہی گردن نیچے جاتی ہے انسان بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک لاشعور کے اندر ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں، انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر جاگے بھی ہوتے تو پھر لیٹ کے بستر کے اوپر آرام نہ کرتے بلکہ بیٹھ کے اپنی ہتھیلی کو اپنے چہرہ مبارک کے نیچے رکھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے، کچھ دیر کے لیے۔ کس وجہ سے؟ فجر کی نماز باجماعت کی رغبت اور اس کے اوپر مداومت کی وجہ سے۔ اور امی عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی فجر کی اذان کا، جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کی ندا دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعت سے، تیزی سے کھڑے ہو جاتے۔ واللہ ما قالت قاما، محدثین نے بھی لکھا، راویوں نے بھی لکھا کہ امی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاتے، بل قالت وثبا، بلکہ کیا کہا؟ تیزی سے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی جیسے ہی کان میں اذان کی آواز ٹکراتی اسی وقت پوری مستعد ہو کر تیاری کے ساتھ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا طرز عمل ہے۔ ایک شخص نے آ کے امی عائشہ سے پوچھ ہی لیا، آپ ہمیں رسول اللہ کی بیماری کا احوال کیوں نہیں بتاتی جس بیماری میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ امی عائشہ نے اس بیماری کا جو احوال بیان کیا یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے اور غور و فکر کا مقام ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہو گیا، اتنا بخار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو کہا گیا نہیں، آپ کا انتظار کریں۔ کہا پھر ایک ٹب پانی لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کیا اس ٹب پانی کے ساتھ کہ مجھ میں کچھ توانائی آ جائے، بخار کچھ کم ہو جائے، لیکن نہانے اور غسل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی، نکاحت کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار کریں۔ کہا ٹب لاؤ۔ پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ رسول ہے جو جب ہوش میں آ رہا ہے، تیسری مرتبہ ہوش میں آئے اور پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ٹب لاؤ۔ پھر غسل کیا، کھڑے ہوئے، نکاحت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ یہ آپ کا اور میرا پیغمبر ہے، یہ آپ کا اور میرا رسول ہے۔ اس وقت پہلا حکم کیا جاری کرتے ہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے، لوگوں کی نماز ضائع نہ ہو میری بیماری کی وجہ سے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں امی عائشہ نے بھی کہا اللہ کے رسول نرم مزاج ہیں، عمر کو حکم دیجئے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو روتے ہی رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا تلخ جملہ بول دیا، جو میں کہہ رہا ہوں مراد یہ وہ کرو، یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی اب کسی کا ہے، رسول اللہ کے بعد تو آپ ہی کا ہے۔ یہاں پہ یہ معاملہ ہوا، امی عائشہ کہتی ہیں اتنی دیر میں ابو بکر نے جب امامت کو کھڑا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔
اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ بہتری آئی تو کیا گھر میں نماز کو قائم کر لیا؟ امی عائشہ نے کہا اللہ کی قسم، 2 بندوں کو بلایا اور ان کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اور میں دیکھ رہی ہوں، مجھے آج بھی بیان کر رہی ہے نا، مجھے آج بھی وہ منظر ایسے جیسے یاد آ رہا ہے، رسول اللہ کے دونوں پاؤں لکیریں بناتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی 2 ساتھی ان کو ایسے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ قدم بھی نہیں رکھ پا رہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ یہ وہ پیغمبر اور رسول ہے جو بیماری کے اس عالم میں، اس کے بعد دنیا میں بھی نہیں رہے، آخری لمحے تک نماز باجماعت کی آخری وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ، اللہ کے بندوں نماز نہ چھوڑنا۔ ایک حقوق اللہ کا بیان کیا، ایک حقوق العباد کی وصیت کی، اللہ کے بندوں نماز نماز نماز۔